آگے آگے ادھر کیا بس آپ تھوڑا سا آگے پیچھے یونیورسٹی کالجوں میں، بارز میں، وکلاء میں، مختلف طبقات میں، تاجروں میں ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے فضل سے گزشتہ سال ہم نے پاکستان کے 400 مدارس میں کورس پڑھایا ہے، 332 اسکول کالج یونیورسٹی میں کورس پڑھایا ہے، اور تقریباً 3300 مساجد میں اس عنوان پر پروگرام کیے۔ اس سال بھی اسی طرح ترتیب چل رہی ہے۔ یہ پروگرام اور یہ کورس جس طبقے میں جہاں کہیں ہوا، سننے والوں نے، پڑھنے والوں نے اپنے تاثرات میں یہ بات کہی کہ ہمیں اس کورس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کورس سے خاطر کا فائدہ ہوگا۔ اس کورس میں ہوگا میرا ذرا آج مختصر اختصار کے ساتھ، یہ ویسے تو 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کا کورس ہے۔ میں کوشش کروں گا میں تھوڑا کم وقت میں کروں، کیونکہ مجھے کہیں مدرسے میں پہنچنا ہے، وہاں زور کے بعد یہ کورس ہے۔ تو اس کورس میں ہم عقائد کے حوالے سے بات کریں، اور عقائد کے حوالے سے بات اس لیے کی جاتی ہے کہ عقائد یہ پورے مذہب کی بنیاد ہوتی ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے درست عقیدہ۔ عقیدہ درست ہو، پھر نیت درست ہو، پھر عمل ٹھیک ہو تو عمل قبول ہو جاتا ہے۔ اور اگر عقیدہ درست نہ ہو لیکن نیت، کھانا کھلا دے، دسترخوان لگا دے، ہسپتال بنا دے، کوئی اور اچھا کام کرے، اور یہ بھی کہے کہ میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے کیا، میں چاہتا ہوں رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ عمل بھی اچھا ہے، نیت بھی اچھی، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے کہا میں یہودی ہوں، یا اس نے کہا میں ہندو ہوں، یا اس نے کہا میں عیسائی ہوں، تو ہمارا فتویٰ بدل جائے گا۔ ہم کہیں گے اللہ اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ وجہ اس کا عمل بھی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ تو بنیاد ہے، عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے۔ عمل ہوتا ہی قبول تب ہے جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ اور پھر اسلام میں 3 بنیادی عقیدے، یعنی جن عقائد کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، بھی آپ کے سامنے ہے۔ پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ دوسرا، تیسرا، توحید، اللہ اپنی ذات و صفات میں لا شریک ہے۔ رسالت کسی کہتے ہیں؟ اگر تو صرف بیان ہوگا تو وہ تو میں نے اکیلے نہیں کرنا ہے۔ اب یہ بیان تو نہیں ہے، بیان میں انداز بھی اور ہوتا ہے۔ خطیب صاحب اپنی بات کرتے ہیں اپنے انداز سے۔ اب یہ بیان نہیں تو کورس ہے، تھوڑا آپ بھی میرا ساتھ دیتے رہنا ہوگا۔ دوسرا عقیدہ کون سا ہے؟ رسالت۔ رسالت کسے کہتے ہیں؟ نہیں، حضور کو نہیں کہتے۔ ہاں جی، دوستو، رسالت اور نبوت ایک منصب کو کہتے ہیں۔ کسی کہتے ہیں؟ جیسے کہ منصب ہے امامت، جو امامت کے منصب پر ایک منصب نبوت اور دوسرا ختم نبوت۔ سارے نبی نبی ہیں، جس نے ان کو نبی مانا نجات پا گیا۔ ہمارے نبی نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے، اور نبوت کے ساتھ ختم نبوت بھی دی ہے۔ حضور کے پاس 2 منصب ہیں، 2 تاج ہیں، 2 اعزاز ہیں۔ ایک اعزاز منصب تاج نبوت والا، اور دوسرا اعزاز منصب تاج ختم نبوت والا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے ختم کی تعریف کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر ختم نبوت کا مفہوم، پھر ختم نبوت کا دلائل ہو۔ میں اللہ تعالیٰ آپ کو ناظم بنائے، پھر MP بنائے، پھر MLA بنائے، پھر وزیر اعظم بنائے۔ جب آپ دیتے ہیں نا مجھے چلا رہے آگے، میں مولوی محتاج ہوں آپ لوگوں کا۔ ایسے مولوی لوگوں کو چلاتے ہیں، خطیب لوگوں کو چلاتے ہیں، لیکن میرا مسئلہ ہی کہ مجھے لوگ چلاتے ہیں۔ آپ چلتے جائیں گے تو میں بھی چلتا جاؤں گا۔
اچھا حضور کے بارے میں آپ نے کہا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر آپ نے کہا کہ ایک نبی حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عیسیٰ کون ہوں گے؟ امتی بن کر آئیں گے۔ اچھا جب وہ امتی بن کر آئیں گے تو کیا اس وقت وہ نبی نہیں ہوں گے؟ اچھا جب آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے۔ جو تو اپنے لیڈر کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی نہیں ہوں گے، وہ آج کھڑا کریں، آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت عیسیٰ کے نبی ہوں گے یا نہیں؟ ہوں گے۔ جو کہتے ہیں نبی ہوں گے وہ آج کھڑا کریں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اچھا جو کہتے ہیں نبی نہیں ہوں گے وہ آج کھڑا کریں۔ 1 2 3 4 9 10 11۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی نہیں ہوں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو بلایا، آپ خود بتائیں۔ اس مسجد میں 3 گروہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو نبی ہوں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوں گے، تیسرا کہتا ہے لا یا کچھ۔ بھئی آپ کو کیوں بلایا ہے؟ کشمیر کا ایک علاقہ تراڑکھل، وہاں میں نے کورس پڑھایا تو کوئی سوال کیا، لوگوں نے جواب دیا، میں نے پھر سوال کیا، پھر جواب آیا، میں نے پھر سوال کر دیا۔ تو ایک نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا تھا، دور سے اس نے یوں آ کر میں نے کہا جی بتاؤ، اور پیچھے والے بھی بولے بتاؤ ذرا، تم کھڑے ہو جوان۔ وہ جوان کھڑا ہوا اور مجھے کہنے لگا مولانا صاحب اگر ہم ہی نے آپ کو بتانا ہے تو آپ کو کیوں بلایا ہے؟ آپ ہم سے پوچھی جا رہے ہیں، آپ کو کیوں بلایا؟ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی تزلیل کر رہا ہوں، حالانکہ تزلیل نہیں کر رہا، میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جب آپ موٹر وے پہ اور سی پیک پہ گاڑی ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ بے پرواہ ہو کے چلتے جاتے ہیں، دائیں بائیں کوئی تعلق۔ جب آپ ڈالتے ہیں اس روڈ پہ گاڑی تو سامنے سے بھی آ رہی، ادھر سے بھی جا رہی ہے، تو پھر آپ ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھتے ہیں۔ تو میں بھی آپ کو ہوشیار بٹھانا چاہتا ہوں، میں خود بھی تھکا ہوں، کئی دن سے سفر میں ہوں، پھر صبح سے سفر شروع کیا، ابھی آپ کے پاس پہنچے ہیں، تو آپ ذرا میرے ساتھ دیکھیں گے، بہت اچھی طرح بات سمجھ آئے گی۔ جنہوں نے کہا حضرت عیسیٰ آئیں گے تو نبی ہوں گے، ان سے بھی سوال ہے، اور جنہوں نے کہا حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی نہیں ہوں گے، ان سے بھی سوال ہے، اور جو خاموش رہے گے ان سے بھی سوال ہے۔ پہلے تو میرا ان سے سوال ہے جو خاموش ہے کہ جناب جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے آپ نے اس کے بارے میں آج تک تفصیلات کو حاصل کیوں نہیں کیا؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عقائد کے حوالے سے تفصیلات معلوم کریں، کہ عقائد کی تفصیلات کو جاننے سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اور جس طبقے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے، ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ اپنے دعوے کو خود ہی توڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک نبی حضرت عیسیٰ آئیں گے، کیا جواب دیں؟ یہ مولانا ہے لاڑکانہ، مارچ میں لاڑکانہ میں مولانا ناصر محمود سہمور صاحب کے مدرسے میں ایک کورس تھا، حضرت مولانا راشد محمود سہمور صاحب دامت فیوزم نے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت فیوزم کو اپنے لاڑکانے کے کچھ حالات بتائے، اور وہ میں تو آپ کی بات ہے کچھ حالات بتائے، اور پھر کہا کہ ہمارے وہاں پر قادیانیت کام کرتی ہے، پھر کچھ ہمارا بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہاں ہمارے مدرسے میں کام کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو کورسوں کے لیے بلا لیں، حضرت نے اجازت دی ہم چلیں گے۔ اس نوجوان نے بھی کچھ کورس رکھے وہاں پہ۔ تیسرا دن تھا تو میرے پاس لاڑکانہ کے 2 پٹھان آ گئے تھے، وہ کوئٹہ پشین کے علاقے کے انصار الاسلام کے رضاکار تھے، وہ آگے داڑھی رکھی ہوئی ہے، مولانا بھی موجود ہے،
میں پروگرام کر کے مدرسے میں حضرت کے دفتر میں بیٹھا، ان سے الیکس ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے، پٹھان ہے، وہ قادیانی ہو گیا، مرزائی ہو گیا۔ میں نے فوراً کہا کہ اس سے ملاقات کراؤ تاکہ اسے اسلام سمجھائیں، اسلام کی دعوت دیں، واپس لائیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے اس سے تو بعد میں بات کرنا، پہلے آپ ہمارے سوالات کے جوابات دیں، ہمارے ذہن میں بھی سوالات ہیں۔ میں نے کہا کرو۔ تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ بتائیے حضور کی ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں یہی کہتا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس نے پوچھنا تھا کہ اچھا عیسیٰ جو آئیں گے، میں کہتا وہ آئیں گے، اچھا وہ کیا ہوں گے؟ اگر میں کہتا نبی ہوں گے تو سوال حضور کے بعد تو نبی آ گئے۔ اگر میں کہتا نبی نہیں ہوں گے تو اس نے سوال کرنا تھا کہ کیا اللہ حضرت عیسیٰ سے نبوت واپس لے لیں گے؟ سوالات کا ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے، اس کے بعد بھی کئی سوالات۔ میں نے اس نوجوان کے سوال کے جواب میں وہ بات کہی جو قرآن و سنت کا صحیح مفہوم اور خلاصہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے، یا یوں کہہ لیں حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا کا مطلب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا۔ دوسری بات آخری نبی کا مطلب حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ۔ تیسری بات حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملتی۔ سب کا ایک ہی خلاصہ مطلب ہے، لیکن جان بوجھ کے میں نے تین باتیں اس کے سامنے کی۔ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملتی، حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ۔ یہ تین باتیں میں نے اس سے کی تو مجھ سے پوچھنے لگا حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ میں نے کہا آسمان میں۔ انہوں نے آنا ہے؟ میں نے کہا ہاں آنا ہے۔ وہ کیا ہوں گے؟ بڑے غور سے سننا، آپ کا بنیادی عقیدت ہے۔ وہ کیا ہوں گے؟ آپ سے میں نے پوچھا تو کسی نے کہا نبی ہوں گے، کسی نے کہا نہیں ہوں گے۔ اس نے مجھ سے پوچھا وہ کیا ہوں گے؟ میں نے کہا نبی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کیا ہوں گے؟ نبی ہوں۔ ایک دم چونک گیا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے؟ میں نے کہا نبی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے؟ میں نے کہا نبی ہوں گے لیکن اپنی نبوت کو چلائیں گے نہیں۔ نبی تو ہوں گے، اپنی نبوت کو امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ نبوت کا منصب ان کے پاس ہے لیکن اپنے نبوت کے منصب کو چلائیں گے نہیں، حضور کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ جوان مجھے کہنے لگا اچھا پکی بات ہے، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور نبی ہوں گے۔ میں نے کہا نبی ہوں گے لیکن بات پوری کہو، نبی ہوں گے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اچھا اگر وہ نبی ہوں گے تو حضور کے بعد تو پھر نبی آ گیا۔ میں نے کہا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کہنے لگا حضور تو آخری نبی نہیں دیکھے، آخری تو جناب عیسیٰ بن گئے۔ میں نے کہا نہیں جوان، آخری کا مطلب سمجھو، دوبارہ سمجھو۔ آخری کا مطلب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا، بتاؤ عیسیٰ کب پیدا ہوئے؟ حضور کی آمد سے پہلے۔ آخری کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت عطا نہیں کرنی۔ جناب عیسیٰ کو حضور کی آمد سے پہلے نبوت ملی، بعد میں پہلے۔ آخری کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ۔ بتائیں جب عیسیٰ آئیں گے تو کیا نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا؟ اس کو میں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ حضور کی ختم نبوت کا مطلب یہی ہے، عیسیٰ کی آمد ختم کے خلاف نہیں، چونکہ ان کو پہلے نبوت مل چکی۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں اگر وہ نبی ہوں گے تو اپنی نبوت کیوں نہیں چلائیں؟ نبی تو جب آتا ہے تو اپنی دعوت دیتا ہے، حضور اپنی دعوت، حضرت عیسیٰ اپنی دعوت کیوں نہیں دیں گے، اپنی نبوت کیوں نہیں چلائیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ پہلے سنت کیا رہی؟ جب بھی نیا نبی آتا تو پہلے کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نئے کا زمانہ چلتا ہے، نئے پر ایمان لاؤ۔ عیسیٰ کا زمانہ چل رہا تھا، جب حضور آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، پھر کس کا زمانہ شروع ہوا؟ حضور کا۔ اور حضور کا زمانہ کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ آپ
قیامت تک کے تمام زمانوں کے، تمام انسانوں کے، تمام جہانوں کے نبی ہیں۔ جناب عیسیٰ آئیں گے تو حضور کے زمانے میں آئیں گے، اپنی نبوت چلا نہیں پائیں گے، ان کا زمانہ ختم ہو چکا، خود بھی حضور کی شریعت پر چلیں گے، لوگوں کو بھی حضور کی شریعت کی دعوت دیں گے۔ سمجھ آ گئی دوستو؟ اور میں نے اسی بات میں ختم نبوت کا مفہوم بھی بیان کر دیا کہ ختم نبوت کے عقیدے کا مفہوم کیا ہے، کہ کملی والے تمام زمانوں کے نبی ہیں، تمام جہانوں کے نبی ہیں، اور تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے نبی کو کیا دیتا ہے؟ بہت سی باتیں ہیں، صرف ایک بات کرتا ہوں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے نبی کو تمام نبیوں میں امتیاز دے دیتا ہے۔ سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی کون ہے؟ حضور۔ اور سارے نبیوں میں ممتاز نبی کون ہے؟ وہ بھی حضور۔ آپ سے کوئی اگر پوچھے حضور علیہ السلام تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی کیوں ہے، تو کیا جواب دیں؟ آپ یہ کہیں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو 1.25 لاکھ نبیوں کے کمالات عطا کر دیے۔ کمالات کی کثرت کی وجہ سے حضور سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ یعنی اگر ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک کمال دیا تو ہمارے نبی کو اللہ نے 1.25 لاکھ کمالات دیے۔ ہر نبی کو 2 کمال ملے تو ہمارے نبی کو اللہ نے 2.5 لاکھ کمالات دیے۔ ہر نبی کو 4 کمال ملے تو ہمارے نبی کو اللہ نے 5 لاکھ کمالات عطا کیے۔ ان کمالات کی کثرت کی وجہ سے حضور تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ، ممتاز کب ہوگی؟ کوئی پوچھے حضور ممتاز ہیں، جدا ہیں، امتیازی شان رکھتے ہیں، امتیاز کی حیثیت رکھتے ہیں، تو آپ کے ہاں۔ وہ پوچھے کیوں؟ آپ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سارے نبی ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ پہلے سب کے پاس ایک منصب نبوت والا، ایک تاج نبوت والا، ایک اعزاز نبوت والا۔ ہمارے نبی کے پاس 2 منصب، 2 تاج، 2 اعزاز ہیں، ایک نبوت والا اور دوسرا بولتے جائیے، دوسرا ختم نبوت والا۔ یہ ختم نبوت عقیدہ ہمارے نبی کو تمام نبیوں میں ہر ایک اعتبار سے جدا کرتا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں حضور جدا ہوئے، پہلے نبی محدود زمانوں کے نبی تو آپ کل زمانوں کے نبی۔ انسانوں کے اعتبار سے دیکھیں پہلے نبی محدود انسانوں کے نبی، حضور خاتم الانبیاء تو کل انسانوں کے نبی۔ پہلے نبیوں کو دیکھیں محدود علاقوں کے نبی ہیں، نبی آئے قوم کے لیے، گاؤں کے لیے، قصبے کے لیے۔ حضرت ابراہیم اتنے جلیل القدر انبیاء میں سے، لیکن دوسرے علاقے میں جناب لوط علیہ السلام نبی، ایک علاقے میں جناب یوسف نبی تو دوسرے میں یعقوب نبی، ایک علاقے میں جناب موسیٰ نبی تو ساتھ ہارون بھی، ادھر شعیب علیہ السلام بھی۔ ایک ہی وقت میں اللہ نے کئی انبیاء کو بھیجا۔ وہ نبی قوموں قبیلوں کے نبی تھے۔ نوابشاہ میں نبی اور ہے، سکر میں نبی اور ہے، شکارپور میں نبی اور ہے، اس قبیلے کا نبی اور ہے، اس قبیلے کا نبی اور ہے۔ لیکن جب حضور خاتم الانبیاء بن کر آئے تو قرآن نے آپ کو امتیاز دیتے ہوئے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی کہ ہم نے آپ کو صرف مدینہ یا مکہ کے لیے نہیں، صرف عرب یا عجم کے لیے نہیں، جہاں تک ہماری ربوبیت ہے ہم نے آپ کو وہاں تک کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں لاہور سے چلا ہوں نا، مختلف شہروں سے ہوتا رحیم یار خان آخری ضلع میں پہنچا۔ جب لاہور تھا تب بھی عقیدہ رب اللہ، نبی امام الانبیاء۔ جب میں رحیم یار خان پہنچا تو نہ رب بدلا نہ نبی بدلا۔ پھر صوبہ بدل گیا تو کیا رب بدلا؟ نبی بدلا۔ آپ ضلع سے دوسرے ضلع، ملک سے دوسرے ملک، بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جائیں، آپ زمین سے آسمان کی طرف جائیں، اس کہکشاں سے کسی اور کہکشاں میں چلے جائیں، اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا رب اللہ کو مان لو۔ نجات چاہتے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مان لو۔ اسی کی ضمن میں پھر کچھ باتیں دوبارہ حاضر و درج کروں گا۔ دوبارہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف،
یہ آپ کے سامنے مفہوم میں نے عرض کر دیا. اور حضور کو یہ عقیدہ سارے نبیوں میں جدا اور ممتاز کر دیتے. جیسے 3 بچے ہیں نا، تینوں کے ہاتھ میں میٹرک کی سند، تینوں کے ہاتھ میں ایک کی سند پہ نمبر 400، دوسری کی سند پہ نمبر 500، تیسری کی سند پہ نمبر 600. اعلیٰ کون ہے؟ 600 والا، جس کے نمبر زیادہ. اسی طرح نبیوں میں اعلیٰ حضور چونکہ آپ کے کمالات زیادہ ہیں. پھر ان 3 بچوں میں سے ایک انٹر پاس ہے، 12 جماعتیں پاس کی ہیں. بتاؤ یہ ایک ان دونوں سے جدا ہوا کہ نہیں؟ ہم کہ ان دونوں نے میٹرک کیا ہے، ایک سند ہے، اور اس کے پاس انٹر کی سند اور میٹرک کی سند 2 سندیں ہیں. اسی طرح سارے نبیوں کے پاس ایک سند نبوت کی اور کملی والے کے پاس 2 سندیں ہیں، ایک نبوت والی اور دوسری ختم نبوت والی. یہ ختم نبوت کا عقیدہ حضور کو امتیاز دیتا ہے. اور یہ عقیدہ کتنا بنیادی عقیدہ ہے. یہ کچھ باتیں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں. میں نے اسے عرض کیا کہ آپ کے پاس لیٹ پہنچا، کوئی راستے میں گمراہ ہو گئے، کسی اور لائن پہ چلے گئے، سکھر شہر میں گھس گئے، وہاں ٹریفک بلاک، کوئی معاملہ کیا چل رہا تھا، جے ایس کے ٹیسٹ کا کوئی، تو وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی تھی، ہم بھی وہاں پھنس گئے، تو آپ کے پاس لیٹ پہنچے. تو اب اگلا پروگرام لیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے تھوڑا شارٹ کرتا ہوں. وہ باتیں بھی مفید ہے لیکن جو پہنچ گئی یہ بھی ضروری اور مفید ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کتنا بنیادی عقیدہ ہے. علامہ ابن نجیم ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں ذات یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم. جو بندہ حضور کو آخری نبی نہیں جانتا، ایک اس تک پیغام پہنچا مانتا نہیں، ایک جانتا ہی نہیں ہے، فرمایا نہ جاننے والا بھی مسلمان نہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کس نے کہا حضرت کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کون؟ فرمایا کافر. جو اس کو مانے وہ کون؟ فرمایا کافر. اچھا حضرت کوئی جا کے اس سے دلیل پوچھے تیرے دعوے پر دلیل کیا ہے ذرا مجھے دے تاکہ تحقیق کرو، پھر نتیجے تک پہنچوں، سچ جھوٹ کی پہچان کروں. تو دلیل پوچھنے والا کون؟ فرمایا وہ بھی کافر. سائل نے کہا حضرت شاید آپ میرا سوال نہیں سمجھے، صرف دلیل پوچھی ابھی مانا نہیں. فرمایا دلیل پوچھنے والا کافر، سوال سمجھ گیا ہوں. اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے جو دلیل پوچھی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے ختم نبوت میں شک آ گیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت میں شک آ جانا یہ بھی کفر ہے. یہ کتنا بنیادی اور ضروری عقیدہ ہے. اللہ کسی ایک عقیدے کو ایک بار بیان کرے ماننے کے لیے کافی ہے، لیکن اس عقیدے یعنی عقیدہ ختم نبوت کو اللہ نے قرآن مقدس کی تقریباً 100 آیات میں مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا ہے. 100 آیات میں. یہ ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابھی ویسے ارادہ بنا اس کو بھی چھوڑ دو لیکن تھوڑی سی تفصیل درج کر دیتا ہوں. کہ ایک آیت ہے سورہ احزاب. اس آیت میں اللہ نے 4 باتوں کو بیان کیا. کتنی باتیں؟ پہلی بات ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ نبی تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. بچوں کے باپ ہوئے، خواتین کے والد ہوئے کہ آپ کی 4 بیٹیاں، لیکن مردوں میں سے کسی کے باپ. جب قرآن نے کہا کہ نبی مردوں میں سے، بھائی جان دوست ذرا میری توجہ، میری یہ بیماری ہے، میرے سامنے کوئی نائبہ ہوتی، میرا اپنا دوست ہے، فون کر رہا تھا پروگرام کے لیے، تو میں نے اس کو بھی درخواست کی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور کا تذکرہ یکسوئی چاہتا ہے، ان کا عادت ہے کہ ان کی بات کی طرف پوری توجہ ہو. اور دوسرا مسئلہ کہ میں خود آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کی برکت سے میں پینچر ٹائر چل جاتا ہوں، اسٹپنی ہوں میں چل جاتا ہوں، ورنہ پھر مجھے بھی نہیں آتا کہ کیا بات کرنی ہے. اللہ آپ کی طرف کی برکت سے کچھ باتیں ذہن میں ڈال دیں گے، وہ آپ سے ہو جائے گی، فائدہ آپ کو بھی ہوگا مجھے بھی ہوگا. پہلی بات کیا کہ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. جب کہا نا مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں تو سوال ہوا پھر تو نبی بھی نہیں ہوں گے، رسول بھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ نبی اور رسول اپنی امت کے روحانی والد ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے والد نہیں تو کیا رسول بھی نہیں؟ جواب دیا بلا کہ رسول اللہ کے رسول ہے، یعنی روحانی والد ہیں، اللہ کے رسول ہے.
نسبی باپ حقیقی باپ کا انکار کیا ہے، یہ تو روحانی والد ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ایک اشکال ہوا۔ اب اشکال کیا ہوا کہ اگر حضور روحانی والد ہیں تو پھر کیا ان کی وراثت نبوت رسالت کی صورت میں ان کی امت کو ملے گی؟ باپ کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ بیٹے کو نہیں، اولاد کو۔ بیٹے تو صرف بیٹے نے پتہ ہے کس کو ملتی ہے؟ جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے۔ بیٹے کو نہ دینے والے ظالم تو بیٹی کو نہ دینے والے ظالم ہیں۔ اولاد کو وراثت ملتی ہے، تو یہاں جیسے نسبی حقیقی باپ کی وراثت اولاد کو ملی، تو کیا نبی کی وراثت نبوت رسالت کی صورت میں امت کو ملے گی؟ تو قرآن نے کہا خاتم النبی کی، ان کی امت میں نبی رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ اچھا اگر اے اللہ نبی رسول پیدا نہیں ہوں گے، ان کی امت میں کسی کو نبوت رسالت نہیں ملے گی، تو پھر ان کے دین کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ دفاع کون کرے گا؟ ارشاد دعوت کا کام کون کرے گا؟ دین کو غالب کرنے کی محنت کون کرے گا؟ دین سنبھالے گا کون؟ تو اللہ نے کہا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہم نے خاتم النبی بنا دیا، ہم جانتے کہ ان کے دین کی حفاظت کون کرے گا، ہم جانتے کہ ان کے دین کی اشاعت کون کرے گا، ہم جانتے ان کے دین کو غالب کون کرے گا، وارث کون بنے گا۔ رب کہتے ہیں ہم جانتے، جنہوں نے بنایا وہی جانتے ہیں، اور حضور نے اس کو بیان کیا، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے دین کا دفاع ہو، اشاعت ہو، دعوت ہو، غلبے کی نکام ہو، حفاظت کی بات ہو، تو میری امت کے علماء میرے وارث بن رہے ہیں۔ یہ علماء پہلے درجے میں ہوں گے جو میرے دین کا دفاع کریں گے، دین کو بچائیں گے، دین کو غالب کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے کام کریں گے۔ حضور نے اپنی وراثت علماء کے واسطے سے اپنی امت کو دے دی ہے، علماء کے واسطے سے اپنی امت کو دی ہے، اور یہ علماء کا ایسا مبارک طبقہ ہے بغیر کسی لالچ دنیاوی مفاد کے حضور کی وراثت کی حفاظت کرتے چلا آ رہا ہے۔ آج 1450 سال گزر گئے، قرآن کا ایک حرف بدلا، زیر زبر کو بدل سکا، تحریف نہیں ہو سکی، اصلیت چھپ نہیں سکی، حق ہمیشہ باقی رہا۔ حضور کی حدیث کو لے، دین کو لے،